میرے ساتھ موجود ہیں زرتاج گل صاحبہ اور 16 ضمانتیں کروا کے بھی آئی ہیں، اور شکل سے نہیں لگتا ان کے کہ انہوں نے 16 ضمانتیں آج کرائی ہوں گی، لیکن اینی ویز آپ تو ہنس رہی ہیں، 16 ضمانتیں کرا کے آئے ہو تو کوئی ہنس رہے ہو تسی؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می سیریسلی. پہلے 2 ضمانتیں میں نے کرائی ہیں اسلام آباد دہشت گردی کی عدالت سے، پھر 14 میں نے ضمانتیں کرائی ہیں پنڈی کی دہشت گردی کی عدالت سے. اور کل ایک جج صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب سے یہ دہشت گردی کی عدالتیں بنی ہیں 97% جو اس میں مقدمات ہیں دہشت گردوں کے اوپر وہ بیسکلی سیاسی کارکنان اور سیاسی لیڈران ہیں، اور 3% شاید مشکل سے کوئی دہشت گرد ہیں اصل میں. تو آج 16 ضمانتیں میں نے کرائی ہیں. ہنس اس لیے رہی ہوں کہ پھر اب ہنسا ہی جا سکتا ہے نا. اچھا، مشکل اتنی پڑے کہ آسا ہوگی. بہادر لیڈر کی بہادر ٹائگرس ہو تو پھر اب ہنسوں گی، اور کیا میں کہوں، کتنا ظلم کریں گے، کیا ڈائریکٹ دیوار میں چنوائیں گے. یہ شعر و شاعری کب سے شروع کیا آپ نے؟ تھوڑا ویسی ایک سپونٹینیسلی آگئی، رینڈم آ گئی. اچھا جی، لیکن مطلب میرا یہ کہ خان صاحب کی پارٹی ابھی جو آپ نے انٹرو میں بہت ساری باتیں کی ہے، ایک پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر اتنی مشکلیں پڑی ہیں تو ان کو ایسا آپس میں نہیں کرنا چاہیے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. لیکن بات یہ کہ اگر میری پارٹی جتنا ظلم پی ڈی ایم کے اوپر ہوتا تو یہ آل کوفہ بن چکے ہوتے، سمن بکمن ہوتے، کچھ بھی نہ بولتے، ظلم کے خلاف نہ بولتے، ظلم کا ساتھ دیتے. یہ تو پی ٹی آئی ہے جو جس طرح اس کا لیڈر بہادر جدار ہے اسی طرح اس کے کارکنان بھی جدار ہیں. ہم نہ ملک سے بھاگیں، بلکہ ہر روز جتنا یہ ہمارے اوپر مقدمے کرتے اتنا ہماری آواز دبنے کے بجائے ہم مزید جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے 2-3 دن ہم نے مسلسل اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر ہم نے پروٹیسٹ کیا پیسفل. تو یہ تو پارٹی بڑی تگڑی ہے کہ پارٹی کو توڑنے کے بعد بھی 200 نشانات کے بعد بھی اس کے لیڈر عمران خان کو جیل میں بند کرنے کے بعد بھی یہ پارٹی اس قدر مضبوط ہے کہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی. ورنہ کیا نہیں کیا گیا کہ پاکستان کا سارا پوٹینشل، سارے اداروں کا پوٹینشل اگر پولیو کے اوپر لگا دیتے نا تو شاید پولیو ملک سے ختم ہو جاتا. سارا زور پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے. لیکن میرے کارکنان کی جرأت کو سلام ہے، میرے لیڈر عمران خان کی جرأت کو سلام ہے، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں، اور یہی انسان کر سکتا ہے. باقی جو ہے وہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دیکھیں، آپ لوگ جو کر رہے ہیں، آپ کا ووٹر یا سپورٹر جو کر رہے ہیں، اس پہ آ جاتے ہیں ذرا. آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر آپ کے ساتھ ضرور ہے، لیکن وہ ڈس ہارٹ ہوتا جا رہا ہے. ایوری ڈے پاسنگ بائی آپ کا ووٹر سپورٹر جو ہے اس کا دل ٹوٹتا شروع ہو گیا ہے. اور وہ اس لیے ٹوٹ رہا ہے، وہ آپ کے لیڈر کی وجہ سے نہیں ٹوٹ رہا کہ آپ کا لیڈر جو ہے اندر، اس کی وجہ سے ان کا دل نہیں ٹوٹ رہا، اس کی وجہ سے ان کی جو آس تھی وہ نہیں ٹوٹ رہی. آپ کے باہر جو لوگ ہیں جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی یہاں پہ جو آ کے ٹی وی پہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، یا پھر پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے جناب گروپس بنے ہوئے ہیں، 3-3 4-4 6-6 گروپس بنے ہوئے ہیں، وہ باتیں رکتی نہیں ہیں. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے. یہاں پہ باتیں ٹریول کرتی ہیں میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، اور دیر آر سو مینی ادر موڈز آف کمیونیکیشن ٹریول کرتی ہیں. اس سے الٹیمیٹلی آپ کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے. اس کو آپ لوگ ہینڈل نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے آپ کے لیے ایشوز بن رہے ہیں. I really like to respond جتنا آپ نے ایلابریٹ کیا ہے کویسچنس کو. میرا پہلا یہ کہ مجھ سمیت ہم سب کو ریسٹرین کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی آپس میں اختلاف ہے، اس کو کون روکے گا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں، ہم سب کو ریسٹرین کرنا چاہیے. اور اب تو خان صاحب نے بڑے سخت میجر لیے. nobody is allowed to make public statement against each other. اور ہمیں It's going on. It's اب still on. اب نہیں ہوگا. پبلک کے سامنے پبلک پرسیپشن میں آپ کے بات بتاؤں، ہم جتنے بھی مرضی آپس میں اختلاف کر لیں، ہمارا ایک ہی نقطے کے اوپر ہمارا سائن شور ہے، سینٹر آف انٹرسٹ ہے، یا پھر ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، وہ ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے. ہم جتنا مرضی اختلاف ہو، لیکن جب خان صاحب کی کال ہوتی ہے ہم سب ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم خان صاحب کی بات پہ لبیک کرتے ہیں. پہلے یہاں پہ 1 منٹ رکیے گا. آپ نے کہا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، یہی کہہ رہی ہیں نا انشاءاللہ کہ پبلکلی لڑائیاں جھگڑے پارلیمنٹری پارٹی میں بھی منع کیا، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی منع کیا. خان صاحب کے حکم کا بھی بتا دیا ہے کہ نو مور پبلک اسٹیٹمنٹس. جو آپ نے مسائل حل کرنے ہیں، آپس میں کنٹرڈکٹ کرنا ہے، بات کرنی ہے، حل نکالنا ہے، وہ آپس میں کریں، لیکن پبلک میں جا کے اس لیے نہ کریں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں آج کے بعد نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں اس کی آپ کو وجہ بتاتی ہوں، اور میں سب کو ہمیشہ کہتی ہوں اور خود کو بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر پارٹی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ خان صاحب کے کاز کی بات کر کے خان صاحب بے گناہ جیل میں کیوں ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بے گناہ جیل میں کیوں ہیں، تو ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ خان کی رہائی،
رول آف لا کے لیے، اپنے ورکرز کارکنان کے لیے بات، آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے بات، یہ جب ہمارے سوال ہے یہ پیچھے رہ جاتا ہے تو میرے لیڈر کی قربانی بہت زیادہ ہے، ہمارے اختلافات بہت چھوٹے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ نے کہا کہ پبلک مایوس ہو رہی ہے، جب آپ ان کو روزگار کے موقع نہیں دیتے، ہمارا تو پولیٹیکل پارٹی کا آپس کا کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہوگا، کیا اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہم نے تو اپنی رانا صاحب ہم نے جسٹ لیٹ می فنش، ہم نے تو اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں، پارلیمانی کمیٹی میں اپنے سارے مسائل آپس میں سیٹل کر لیے، کیا اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو گئے؟ پاکستان کے مسائل وہی کھڑے ہیں. آپ مکس اپ کر رہی ہیں چیزیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں، پہلے ایک مسئلہ ختم کر لیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جو آپ بات کہہ رہی ہیں ان کو سب کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں آج کے بعد اس قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا ود ان پی ٹی آئی، نہیں ہوگا انشاءاللہ، بیکاز وی آر آل ہیومن بینگز. ٹھیک ہے، اوکے. تو آپ وی کین کیپ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. ٹھیک ہے کہ جناب آپ کہہ رہی ہیں نہیں ہوگا تو چلے ہم ایک منٹ. اور میں نے کہا نا کہ اس کی وجہ ہمیں سیلف ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو خان صاحب کی کاز کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کی قربانی بہت بڑی ہے. تو مجھ سمیت کوئی ایسا نہ بنے کہ اپنا اختلاف اونچا رکھ لے اور خان صاحب کے کاز کو اور مقصد کو پیچھے کر لے. جی وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ کی پارٹی بڑی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے ان کی ہوپس جو ہے نا، جو آپ کہہ رہی ہیں نا پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے جناب پی ڈی ایم سے وہ دل برداشتہ ہو گئے لوگ، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن دا پوائنٹ از ڈفرینٹ. یہاں سے لوگ آپ سے بھی جناب دل برداشتہ ہو رہے ہیں، آپ کی جو باہر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. نہیں رانا صاحب میں اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. رانا صاحب یہ اپریل 2022 کی بات ہے، ہم میں سے جتنے رہ گئے جب خان صاحب نے کہا ہم نے 1 منٹ کے اندر استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ہمارا ٹائٹل listen to me, just let me complete. ہم نے خان صاحب کی بات پہ لبیک کہا کیونکہ ہمارا ٹائٹل سب کچھ خان صاحب کی امانت ہے، پہلی بات. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، جس نے غدار ہو کے، جس نے بزدل ہو کے خان صاحب کا ساتھ چھوڑنا تھا چلا گیا، ہم رہ گئے خان صاحب کے نظریے کے اوپر. جو چھوڑ گیا اس کو وزیر مشیر بنا دیا. پھر آئی 26ویں آئینی ترمیم، اس سے پہلے آیا الیکشن، پھر آئی 26ویں آئینی ترمیم. اس کے بعد اب کا میری بات سنیں رانا صاحب، یہ جو رہ گئے ہیں نا، یہ جو رہ گئے ہیں ایک باقاعدہ ڈیزائن کیمپین کے ذریعے، پی ایم ایل این کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے باقاعدہ ڈیزائن کیمپین کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ باہر ہے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. مقدمے تو آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل بھی نہیں کھیل رہے ہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل کھیل رہے ہیں. ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. ہم اپنا آپ کو آنسریبل سمجھتے ہیں، ہم ہر بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن رانا صاحب ہماری سنسیریٹی میں کوئی کمی نہیں ہے. سنسیریٹی کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، بات اس وقت کچھ اور ہو رہی ہے. سنسیریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، سنسیریٹی کی بات بھی نہیں ہو رہی یہاں پہ. اس وقت بات ڈفرینٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے، جو حکومت کو جو ٹف ٹائم دیتی ہے وہ اپوزیشن دیتی ہے، ایسا ہی ہے نا، اپوزیشن ہی دیتی ہے نا. تو اپوزیشن جو ہے مل کے چلتی ہے. ایک طرف آپ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لیں،